فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں انتقام مختار، حجت الاسلام علامہ صادق حسن قبلہ کی مجموعہ تقاریر کا یہ مجموعہ ہے اور اسے مرتب کیا ہے مولانا ندیم عباس حیدری الوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 52، اور عنوان ہے خولی بن یزید اصبہی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جو کربلا سے سید الشہداء کا سر اقدس کوفہ لایا تھا اور رات اپنے گھر تنور میں یا روایت تشت رخت شوئی کے نیچے رکھا تھا۔ جب اس کی زوجہ نوار، اس کا نام کہیں ایوف بنت مالک لکھا ہے، اس کو جو خاندان نبوت سے محبت رکھتی تھی پتہ چلا تو اس نے اس شقی کو زجر اور توبیخ کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مال و زر لائے ہیں اور تم فرزند رسول کا سر لائے ہو۔ پھر عہد کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گی۔ بہرحال جب مختار کے آدمی اس کے طلب میں اس کے گھر پہنچے تو یہ بدبخت بیت الخلاء میں ایک ٹوکری کے نیچے چھپ گیا۔ جب ان آدمیوں نے نوار سے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہیں تو اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں، مگر ہاتھ سے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کر دیا۔ چنانچہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پھر مختار کے پاس لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں مختار سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ اسے اپنے گھر کے سامنے لے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا۔ اس وقت مختار بھی موجود تھا۔ انہی کے حکم سے قتل کے بعد اس کی نجس لاش کو نذر آتش کر دیا گیا اور مختار نے وہاں سے اس وقت حرکت کی جب وہ جل کر خاست کر ہو گیا۔ یہ روایت اصدق الاخبار صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 51، فرسان الہجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 52، عنوان حکیم بن طفیل کا قتل۔ حکیم بن طفیل کا قتل، یہ وہی ملعون ہے جس نے جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا لباس اتارا تھا اور جب سید الشہداء کو تیر مارا تھا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو ایک جماعت کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے جا کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس کی عورت عدی بن حاتم کے پاس چلی گئی تاکہ ان سے مختار کے پاس اپنے شوہر کی سفارش کی استدعا کرے۔ جب ابن کامل کو اس امر کی اطلاع ملی تو محض اس اندیشے سے کہ مبادا عدی اس کی سفارش کریں، اس نے راستے میں ہی اس ملعون کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ اس کے کپڑے اتروا کر اس پر اس قدر تیر برسائے کہ اس کا بدن چھلنی ہو گیا اور بالآخر اس طرح جہنم رسید ہوا۔ یہ روایت بھی فرسان الہجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 51، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 53، عنوان مالک بن نصر یا بصر جہانی اور اس کے 2 ساتھیوں کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے روز عاشورہ جناب سید الشہداء کے حق میں بعض نازیبہ کلمات استعمال کیے تھے اور آپ کے فرق اقدس پر تلوار کا ایسا وار کیا تھا جس سے آپ جناب کا سر شگافتہ ہو گیا تھا، اور جب آپ کی وہ ٹوپی جو آپ نے زیر امامہ پہنی ہوئی تھی خون سے تر ہو گئی تھی تو جناب نے اتار کر پھینک دی تھی، جسے یہ شقی اٹھا کر گھر لے گیا تھا۔ بہرحال مختار کو اطلاع دی گئی کہ یہ شقی عبداللہ بن اسید جہانی اور حمل بن مالک مہرابی، جو کہ جناب مظلوم کربلا کے قتل میں شریک تھا، اس سمیت قادسیہ میں قیام پذیر ہے۔ مختار کے مالک نے مالک بن عمرو نہدی کو، جو کہ آپ کے اصحاب کبار میں سے تھا،
ایک جماعت کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے قادسیہ بھیجا، چنانچہ وہ انہیں گرفتار کر کے عشاء کے وقت مختار کے پاس لائے۔ مختار نے ان سے کہا، اے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب خدا اور اہل بیت رسول کے دشمنوں، تمہیں شرم نہ آئی کہ ان لوگوں کو شہید کیا جن پر نماز میں درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہم پر احسان کر کے چھوڑ دو، کیونکہ ہمیں مجبور کر کے ان کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ مختار نے کہا، تم نے حسین پر کیوں احسان نہ کیا تھا؟ پھر مالک بن نصر یا بصر کو خطاب کر کے کہا، کیا تم وہی شخص ہو جس نے امام حسین علیہ السلام کے فرق اقدس پر تلوار ماری تھی اور ان کی ٹوپی لے گیا تھا؟ بعض حاضرین نے کہا، ہاں یہ وہی ہے۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، یہاں تک کہ وہ ملعون تڑپ تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دوسرے دونوں ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ صفحہ نمبر 54، عنوان شمر بن ذی الجوشن کا قتل۔ جن لوگوں کی واقعات کربلا پر نگاہ ہے، ان کے لیے یہ منحوس نام کوئی اجنبی نہیں ہے۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے کند شمشیر کی 12 ضربوں سے جوانان جنت کے سردار کا سر تن سے جدا کیا تھا، اور یہی وہ شقی ازلی ہے جس نے صرف امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے تمام زن و مرد اور خرد و کلا کو یتیم و بے نور کر دیا تھا۔ اس شقی ازلی کے واصل جہنم ہونے کی کیفیت میں کافی اختلاف ہے، جو کچھ عاشر بہار میں امالیہ شیخ طوسی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شمر نے کوفے سے چند آدمیوں سمیت بصرہ کی طرف راہ فرار اختیار کی تو مختار نے ابو عمرہ کو ایک جماعت کے ساتھ، جن کی تعداد 100 تھی، اس کی تلاش میں بھیجا۔ چنانچہ راستے میں اس سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سخت خونریز جنگ لڑنے اور زخموں سے چور چور ہو جانے کے بعد اسے گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ تیل کی دیگ گرم کی جائے۔ گرم ہونے کے بعد اس شقی کو اس میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ نیز اس کے ہمراہیوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا گیا اور ان کے سر قلم کر کے مقام ربہ خدابین میں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 55، خرملہ بن کاہل اسدی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے تیر سے شعبہ سے شہزادہ علی اصغر کی شمع حیات کو گل کیا تھا۔ منہل بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ مکہ سے واپسی پر مدینے میں امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا، خرملہ بن کاہل اسدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا، میں نے اسے زندہ کوفے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امام نے آسمان کی طرف دست دعا بلند کر کے کہا، اسے لوہے اور آگ کا ذائقہ چکھا۔ جب میں واپس کوفے پہنچا تو اس وقت مختار نے خروج کیا ہوا تھا۔ چونکہ میرے اور ان کے درمیان قادیانہ راہ و رسم محبت تھی، لہذا چند روز کے بعد ان سے ملنے کے لیے گیا۔ اس وقت مختار گھر سے باہر آ رہے تھے۔ مجھ سے دریافت کیا، اب تک کہاں رہے؟ نہ ہماری امارات میں شریک ہوئے، نہ ہی ہمیں مبارکباد دی۔ میں نے بتایا کہ میں مکہ گیا ہوا تھا، اب یہاں آیا ہوں۔ پھر میں ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ جب کناسا کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس طرح رک گئے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جماعت آئی اور کہا، خرملہ کو لایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اسے حاضر کیا گیا تو مختار نے خوش ہو کر کہا، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تم پر غلبہ دیا۔ پھر جزار یعنی قصاب طلب کیا، اسے حاضر کیا گیا۔ حکم دیا پہلے ایک ایک کر کے اس کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے۔ بعد ازاں دوسرے اعضاء اور جوارح کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ پھر آگ روشن کر کے اس کے نجس بدن کو اس میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ جل کر بالکل خاستگر ہو گیا۔ منہل کہتا ہے کہ میں نے یہ واقعہ دیکھ کر صدائے تکبیر و تسبیح بلند کی۔ مختار نے اس تعجب خیز تکبیر و تسبیح کا سبب دریافت کیا۔ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی ملاقات والا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی مختار گھوڑے سے اتر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر طویل سجدہ شکر ادا کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ واپسی پر جب میرے گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے دعوت طعام دی۔ مختار نے کہا، تم نے ہی تو مجھے اطلاع دی ہے کہ میرے آقا علی ابن الحسین نے اس طرح دعا فرمائی تھی۔ جب خداوند عالم نے ان کی اس دعا کو میرے ہاتھوں پر مستجاب فرمایا ہے
تو تم مجھے دعوت طعام دیتے ہو، میں کس طرح آج کھانا کھا سکتا ہوں؟ میں نے تو اس نعمت کے شکریہ میں روزے کی نیت کر لی ہے۔ منال کہتے ہیں میں نے کہا خدا آپ کو موفق فرمائے۔ یہ روایت ہے فرسان الہیجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 55، عاشر بہار صفحہ نمبر 278 پر۔ صفحہ نمبر 56 عنوان ہے سید الشہداء کا درس، لوٹنے والے چند آدمیوں کا قتل۔ مختار نے ان لوگوں کی گرفتاری کے لیے اپنے آدمی بھیجے جنہوں نے دوسرے سامان کے علاوہ جناب سید الشہداء کا درس یعنی یمن میں اگنے والی خوشبودار گھاس لوٹا تھا، کہ من جملہ ان کی زیاد بن مالک سبعی، عمرو بن خالد غنوہ، عبد الرحمن بن ابی خشارکا بجلی اور عبداللہ بن قیس خولانی تھے۔ جب ان کو پکڑ کر مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا اے خدا کے نیک بندوں اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنے والوں، دیکھو خدا نے تم سے کس طرح انتقام لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ درس تمہارے قبضے میں کس نجس دن میں آیا تھا۔ پھر حکم دیا کہ ان کو بازار لے جا کر قتل کر دیا جائے، چنانچہ وہاں لے جا کر ان کو واصل جہنم کیا گیا۔ یہ روایت بھی فرسان الہیجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 55، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 پر۔ صفحہ نمبر 57 عنوان امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے ایک جماعت کا قتل۔ مختار کے آدمی ان لوگوں کو پکڑ کر لائے جنہوں نے سید الشہداء اور آپ کے اعزاء اور انصار کی شہادت میں حصہ لیا تھا، من جملہ ان کے ایک ابو الحتوف جوفی بھی تھا جس نے آپ جناب کی پیشانی اقدس پر تیر مارا تھا، دوسرا ابو قدامہ عامری جس نے جناب قلب و جگر پر سخت تیر مارا تھا جسے آپ نے پس پشت سے کھینچ لیا تھا، تیسرا صالح بن وہب تھا جس نے آپ علیہ السلام کے پہلو میں نیزہ مارا تھا، چوتھا اجبر بن کعب تھا جس نے شہزادہ عبداللہ ابن الحسن کے بازو پر تلوار ماری تھی جس سے ہڈی کٹ گئی تھی، پانچواں ابو ایوب غنوہ تھا جس نے تیر سے آپ جناب کے حلقوم کو زخمی کیا تھا، چھٹے اور ساتویں نصر بن خرشہ اور عمرو بن خلیفہ جوفی تھے جنہوں نے آپ جناب کو زخمی کیا تھا، آٹھویں اور نویں عبد الرحمن پسران سلخت اور 10ویں اور 11ویں عثمان بن خالد اور بشر بن ہوت یا سوت تھا جنہوں نے عبد الرحمن بن عقیل کو شہید کیا تھا۔ ان سب کو جناب مختار کے حکم سے سر بازار بڑی ذلت اور خواری کے ساتھ واصل جہنم کیا گیا اور پھر ان کے نجس لاشوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ روایات بھی انہی کتابوں میں موجود ہے جن کا تذکرہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 57 عنوان ہے عمر بن سعد کا قتل۔ جن دنوں مختار نے خروج کیا تھا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، عمر بن سعد ملعون روپوش ہو گیا تھا، پھر کسی طرح عبداللہ بن جعدہ بن حبیرہ کے ذریعے سے، جو کہ مختار کا مقرب بارگاہ تھا، مختار نے اپنے لیے امان نامہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر مختار نے امان نامے میں کچھ ایسے ذو معنی الفاظ درج کیے تھے جن کی وجہ سے مناسب وقت پر اس ملعون کے نجس وجود سے زمین کو پاک کر سکتے تھے، چنانچہ بعد ازاں وہ ظاہر ہو گیا اور گاہ بگاہ مختار کے دربار میں آنے جانے لگا۔ چند یوم کے بعد مختار نے حسب عادت مستجع الفاظ میں اعلان کیا۔ چونکہ صفات بظاہر ابن سعد پر منطبق ہوتی تھیں، اس لیے حاضرین میں سے ایک شخص حشم نخعی نے حقیقت حال سے مطلع ہو کر اپنے بیٹے اربان کو ابن سعد کے پاس بھیجا، چنانچہ ملعون صورتحال سے مطلع ہوا تو آدھی رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کی، مگر کچھ مسافت طے کرنے کے بعد زین کے قربوس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اس کا سونا تھا کہ گھوڑا اسے واپس کوفے لے آیا۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے تئیں کوفے کے محلوں میں پایا، پھر جلدی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ بقول مرزبانی
جب ابن سعد کو مختار کے اس اعلان کی اطلاع ملی کہ میں کل فلاں فلاں صفات والے شخص کو قتل کروں گا، تو اس نے بنی تمیم کے ایک بہادر مالک نامی آدمی کو 400 دینار دے کر ہمراہ لیا اور راہ فرار اختیار کی۔ جب مقام حمام عیون اور نہر عبد الرحمن پر پہنچا تو مالک سے کہا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں کوفے سے کیوں نکلا ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں۔ ابن سعد نے کہا، میں مختار سے خائف ہوں۔ یہ سن کر مالک نے کہا، تو نے یہ اقدام کر کے سخت غلطی کی ہے، تیرا یہ خیال غلط ہے۔ مختار تجھے ہرگز قتل نہیں کرتا، لیکن اگر اسے تیرے فرار کی اطلاع ملی تو وہ تیرے مکانات مسمار کر دے گا اور جائیداد ضبط کر لے گا۔ ابن سعد اس کی باتوں میں آ گیا اور واپس کوفے چلا گیا، مگر آتے ہی یہ احتیاطی کارروائی کی کہ اپنے لڑکے حفص کو مختار کے پاس تجدید عہد کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حفص نے مختار کے پاس جا کر کہا، میرا باپ کہتا ہے کہ آیا میں حسب سابق امان میں ہوں؟ مختار نے کہا، تیرا باپ ہے کہاں؟ حفص نے کہا، گھر میں ہے۔ مختار نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ حفص بیٹھ گیا۔ پھر مختار نے ابو عمرہ کو بلا کر اس کے کان میں کہا، عمر بن سعد کے گھر جاؤ اور اسے جس حال میں پاؤ قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو عمرہ حسب الحکم اس کے گھر پہنچا، دیکھا کہ ابن سعد شب خوابی کے کپڑوں میں رخت خواب پر بیٹھا ہے۔ ابو عمرہ نے کہا، تمہیں حاکم مختار نے یاد کیا؟ پسر سعد اٹھنے لگا مگر پاؤں کپڑے کے ساتھ الجھا، جس کی وجہ سے گر پڑا۔ ابو عمرہ نے اسی وقت تلوار میان سے نکالی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح جناب سید الشہداء کی ابن سعد کے متعلق بددعا پوری ہو گئی کہ خدا تجھ پر ایسے شخص کو مسلط کر دے جو تجھے تیرے رخت خواب میں ذبح کرے۔ بہرکیف ابو عمرہ نے پسر سعد کا سر مختار کے پاس حاضر کیا۔ مختار نے حفص سے کہا، آیا اس سر کو پہچانتے ہو؟ حفص نے کہا، ہاں، اس کے بعد اب زندگانی دنیا میں کوئی خیر و خوبی نہیں۔ مختار نے کہا، تو نے سچ کہا۔ پھر حکم دیا کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ ملحق کر دو۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ اس وقت مختار نے کہا، آیا عمر ابن سعد حسین کی جگہ اور حفص علی اکبر کی جگہ ہو سکتا ہے؟ پھر خود ہی کہا، نا باخدا، اگر میں قریش کی ایک تہائی بھی تہ تیغ کر دوں تو بھی یہ لوگ حسین کی ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ بعد ازاں مختار نے ابن سعد کا سر محمد ابن حنفیہ کے پاس مدینے بھجوا دیا، کیونکہ موصوف نے ابن سعد کو ڈھیل دینے پر مختار کی کچھ سرزنش کی تھی۔ جب ملعون ابن سعد کا سر محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچا تو سجدہ شکر ادا کیا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ یہ روایت بھی فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 60 عنوان ہے، بجدل بن سلیم کلبی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے جناب سید الشہداء کی انگوٹھی اتاری تھی اور اس کی خاطر آپ جناب کی انگلی قطع کی تھی۔ مختار کے حکم سے پہلے اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر ہاتھ اور پاؤں قلم کیے گئے اور وہ شقی اسی حالت میں تڑپ کر واصل جہنم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 60 عنوان، زید بن رقات کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے ابی مخنف کے بیان کے مطابق شہزادہ عبداللہ بن مسلم کی پیشانی پر تاک کر تیر مارا تھا۔ جب شہزادے نے حفاظت کے لیے ہاتھ بلند کیا تو وہ پیشانی کے ساتھ چھد گیا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ عبداللہ نے اپنے آدمیوں سمیت جا کر اس کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ ناچار زید شمشیر برہنہ باکف ہو کر نکل آیا۔ مختار کے آدمی اس پر حملہ آور ہوئے۔ ابن کامل نے کہا، اسے تلواریں نہ مارو بلکہ صرف تیروں اور پتھروں کا نشانہ بناؤ۔ چنانچہ اس پر اس قدر تیر اور پتھر برسائے گئے کہ ملعون گر پڑا۔ ہنوز زندہ تھا کہ آتش جہنم سے پہلے اسے آتش دنیا کے حوالے کر دیا گیا، جس سے بہت جلد اس کی روح دروغہ جہنم کے پاس پہنچ گئی۔ صفحہ نمبر 60 عمرو بن سبی کا قتل، سیدائی یا سیدوائی۔ ابو مخنف کے علاوہ دوسرے عام ارباب مقاتل کے بیان کے مطابق شہزادہ عبدل بن مسلم کو اسی ملعون نے اسی کیفیت سے تیر مارا تھا جو کہ ابھی بیان کی۔ ایک بیان کے مطابق رات کے وقت جب کہ عام لوگ سو چکے تھے، مختار کے آدمی اس ملعون کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پہنچے۔ یہ مکان کی چھت پر سویا ہوا تھا اور تلوار سر کے نیچے تھی۔ اسے تلوار سمیت گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔
اس نے کہا میں نے صرف اصحاب حسین کو نیزے مارے تھے مگر کوئی آدمی قتل نہیں کیا تھا۔ مختار نے صبح تک اسے قید میں رکھا۔ صبح ہونے پر لوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دیا، پھر حکم دیا کہ اسے اس قدر نیزے مارو کہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا جس سے وہ جہنم رسید ہو گیا۔ صفحہ نمبر 61 عنوان قیس بن اشج بن قیس کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے سید الشہداء کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام کی چادر اتاری تھی۔ دینوری کے مطابق اس نے عبداللہ بن کامل کے پاس پناہ لے لی تھی۔ عبداللہ نے مختار سے اس کا تذکرہ کیا۔ مختار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر باتوں باتوں پر عبداللہ سے کہا اپنی انگوٹھی تو دکھاؤ۔ عبداللہ نے انگوٹھی اتار کر دکھائی۔ مختار نے اپنی انگشت میں پہن لی، پھر ابن کامل کو کسی کام کے لیے بھیج دیا اور ابو عمرہ کو بلا کر کہا ابن کامل کے گھر جاؤ اور اس کی زوجہ کو اس کے شوہر کی یہ انگوٹھی بطور علامت دکھا کر کہو کہ میں قید بن اشج کو مل کر اس کو کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مختار کے غضب سے محفوظ ہو جائے، یعنی اس کی بلاؤں سے محفوظ ہو جائے، اس کے نقصان سے محفوظ ہو جائے۔ پھر جب قیس ملے تو فوراً اس کا سر قلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ابو عمرہ نے حسب ہدایت ایسے ہی کیا اور جب اس کا سر قلم کر کے مختار کے پاس سامنے پیش کیا تو مختار نے کہا یہ حسین کی چادر کا بدلہ ہے۔ اس وقت ابن کامل موجود تھا۔ اس نے شکوہ کے انداز میں مختار سے کہا تم نے اس شخص کو قتل کیا جو میری پناہ میں تھا۔ مختار نے کہا چپ رہو، کیا تم اس بات کو جائز سمجھتے ہو کہ قاتلین حسین کو پناہ دو؟ اور یہ روایت ہے الاخبار الطوال صفحہ نمبر 264 پر۔ صفحہ نمبر 62 ہے، عنوان ہے سنان بن انس نخعی کا قتل۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے روز عاشوراء اور جنیات کثیرہ کے علاوہ سید الشہداء کو سخت کاری نیزہ مارا تھا، بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک آپ جناب کا قاتل بھی یہی شقی ازلی ہے۔ مختار نے ایک جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ معلوم ہوا کہ وہ بصرہ کی طرف فرار ہو گیا ہے۔ مختار کو یہ معلوم کر کے بہت افسوس ہوا، اس کا گھر تباہ کر دیا اور اس کا سراغ لگانے کے لیے کچھ جاسوس مقرر کیے۔ چنانچہ چند یوم کے بعد انہوں نے مختار کو اطلاع دی کہ سنان بصرہ سے قادسیہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مختار کو روحانی شادمانی ہوئی اور ایک جماعت کو اس کی گرفتاری کے لیے قادسیہ روانہ کیا۔ چنانچہ اسے عذیب اور قادسیہ کے درمیان گرفتار کر لیا گیا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا کہ پہلے تو اس کی ایک ایک کر کے تمام انگلیاں قطع کی جائیں، پھر ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ بعد ازاں روغن زیتون کی ایک گرم دیگ گرم کی گئی، اس طرح کھولتے ہوئے تیل میں ملعون کو ڈال دیا گیا جس سے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ یہ روایت بھی فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234 اور اصدق الاخبار صفحہ نمبر 61 پر ہے۔ صفحہ نمبر 62 اور عنوان مختار کا راہ فرار اختیار کرنے والوں کے مکانات کو مسمار کرنا۔ جن دنوں مختار کوفے میں قاتلین سید الشہداء کو چن چن کر ہلاک کر رہا تھا، اسی اثنا میں بہت سے ملعین کوفے سے بھاگ کر اکثر بصرہ میں مصعب بن زبیر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ ان میں مرہ بن منقذ جو کہ قاتل شہزادہ علی اکبر، محمد بن اشج، عبداللہ بن عروہ خثیمی، عبداللہ بن عقبہ غنوہ قاتل ابی بکر ابن الحسین، شبس بن ربیع اور اسما بن خارجہ فزاری وغیرہ بھی شامل تھے۔ مختار نے ان کے مکانات منہدم کرا دیے۔ یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 62، فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 پر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 63، عنوان ہے عبید اللہ بن زیاد، حسین بن نمیر اور شراحیل بن ذی کلا کا قتل۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مختار نے ابراہیم بن الاشتر کو ابن زیاد بدنہاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لشکر جرار دے کر بھیجا تھا، مگر کوفے کی داخلی شورش
کو فرو کرنے کے لیے ان کو واپس بلانا پڑا۔ جب وہ شورش موقف ہو گئی اور داخلی حالات سازگار ہو گئے تھے، بعد ازاں مزید 2 یوم قیام کرنے کے بعد پھر مختار نے ان کو 12 بروایت 9 اور بقول کچھ 20,000 کا لشکر جرار دے کر ابن زیاد اور اہل شام کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے 22ویں ذی الحج 67 ہجری کو روانہ کیا۔ مختار کچھ دور تک ان کی مشایت کے لیے ہمراہ گئے اور ضروری ہدایات اور وصایا کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ ابراہیم نے بڑی سرعت کے ساتھ منازل سفر طے کرتے ہوئے موصل سے 5 فرسخ اس طرح نہر خازر پر پہنچ کر اسے اپنا لشکرگاہ قرار دے دیا۔ دوسری طرف سے ابن زیاد بھی 30,000 اور بقول ابن نما اس سے بھی زیادہ لشکر کے ساتھ موصل پر قبضہ کرتے ہوئے آگے بڑھایا اور ابراہیم کے لشکر کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ ابن زیاد کے ایک رئیس لشکر عمیر سلمہ نے ابراہیم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ رات کے وقت خلوت میں ان سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ رات کے وقت اپنے ایک اور ساتھی فرات بن سالم یا کہیں ابراہیم لکھا ہے اس کے ہمراہ ابراہیم کے پاس آیا اور کہا، اگرچہ میں اور میری قوم ابن زیاد کے ہمراہ ہیں مگر میں اپنی قوم سمیت بنی مروان کو برا سمجھتا ہوں۔ کل جب جنگ شروع ہوگی تو ابن زیاد کے میسرہ کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی، تم میسرہ پر حملہ کرنا، ہم راہ فرار اختیار کریں گے، اس طرح بہت جلد آپ کو فتح اور کامرانی حاصل ہو جائے گی۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کی باتیں صداقت پر مبنی تھیں، مگر وہ دوسرے روز حسب وعدہ بوجہ خوف ننگ و آر جلدی راہ فرار اختیار نہ کر سکا، بلکہ سخت جنگ کے بعد جب پہلے ابن زیاد کے کچھ اور آدمیوں نے میدان جنگ سے منہ موڑا تب اس نے بھی میدان چھوڑ دیا۔ اور یہ روایت ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر۔ ابراہیم ابن الاشتر اس رات ہرگز نہ سو سکا، بلکہ تمام رات لشکر کو مرتب کرنے اور ان کو دشمن کے ساتھ فیصلہ کن جنگ و جدال کرنے پر ترغیب اور تحریض دلاتا رہا، اور وہ تمام لشکر سے برابر یہی کہتا تھا کہ اے ناصران دین اور شیعان امیر المومنین، تمہارے سامنے عبید اللہ ابن مرجانہ موجود ہے جو حسین بن فاطمہ بنت رسول کا قاتل ہے۔ یہ وہی ہے جو حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ العطش کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ اسی نے ان کے لیے چوڑی چکلی زمین کا دامن تنگ کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کو اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ بخدا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا تھا جو ابن مرجانہ نے ذریت رسول کے ساتھ کیا۔ بخدا مجھے امید ہے کہ خدا تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون بہا کر تمہارے دلوں کو شفا بخش دے گا اور تمہیں فتح اور فیروزی عطا کرے گا۔ نماز صبح کے بعد طرفین کے لشکر میں ایک دوسرے کے مقابل صف بستہ ہو گئے اور سواروں پر شراحیل بن ذی الکلا الحمیری کو کمانڈر مقرر کیا، اور ابراہیم نے اس طرح اپنا لشکر ترتیب دیا کہ میمنہ پر سفیان بن یزید، میسرہ پر علی بن مالک، سواروں پر طفیل بن الیقط اور پیادوں پر مزاحم بن مالک کمانڈر مقرر کیا۔ پہلے ابن زیاد کے لشکر سے ابن ضبعان نے کلبی رجز پڑھتا ہوا نکلا، مبارز طلب کیا۔ ادھر ابراہیم کے لشکر سے احوص بن شداد ہمدانی رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لیے نکلا۔ احوص نے کلبی سے نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام منازل الابطال ہے۔ احوص نے کہا میرا نام مقرب الآجال ہے۔ پھر اس چابک دستی سے اس پر تلوار ماری کہ ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ پھر داؤد دمشقی مقابلے کے لیے نکلا، احوص نے اس کو بھی ایک ہی وار میں دروغہ جہنم کے سپرد کر دیا۔ پھر واپس صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں ابن زیاد آگے بڑھا۔ جب دونوں لشکر بالکل ایک دوسرے کے قریب آ گئے تو یہ کیفیت دیکھ کر حسین بن نمیر نے، جو لشکر شام کے میمنہ کا افسر تھا،
اپنے سپاہیوں کو لڑکاتے ہوئے اور رس پڑتے ہوئے ابراہیم کے میسرۂ لشکر پر حملہ کر دیا۔ ابراہیم کے لشکر سے شریک تغلبی شعلہ جوالہ کی طرح رس پڑتے ہوئے اس ملعون پر ٹوٹ پڑا اور باہم گتھم گتھا ہو گئے، اور 2-4 بار باہمی رد و بدل کے بعد شریک نے اسے ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس شقی کی پلیت روح واصل جہنم ہو گئی۔ بہرحال یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ابراہیم کے میسرۂ لشکر کا افسر اعلیٰ بن مالک الجسیمی کام آ گیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے قرہ بن علی نے علم سنبھال لیا، بلکہ ابراہیم کے میسرہ میں کچھ بھگدڑ بھی مچنے لگی۔ اس وقت میسرہ کا علم عبداللہ بن ورقہ کے ہاتھ میں تھا، مگر ابراہی کے شیرانہ تابڑ توڑ حملوں نے جنگ کا پاسا بدل کر رکھ دیا۔ وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح جدھر کا رخ کرتا کشتوں کے پشتے لگا دیتا۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ گھمسان کا رند پڑ رہا تھا اور طرفین سے نیزوں، تیروں اور تلواروں کی بارش برس رہی تھی، اور لوہے سے لوہے ٹکرانے کی آواز سے اس قدر شور بلند تھا کہ میدان جنگ لوہاروں کا بازار معلوم ہوتا تھا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا کر چنگاریاں برسانے لگیں اور غبار جنگ سے فلک نیلگوں کو تاریک کر دیا۔ اسی اثنا میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ اصحاب ابراہیم نے تکبیر اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھی۔ دونوں طرف سے کثیر التعداد آدمی مارے گئے۔ اب ابن زیاد کے لشکر نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، بعض نے راہ فرار اختیار کی۔ اس وقت امیہ سلمہ نے بھی میسرہ سمیت میدان چھوڑ دیا۔ اب تو ابن زیاد کے لشکر میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی۔ ابراہیم کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے تھے، دوسری طرف نہر خازر تھی، شامی اندھا دھند اس میں گر رہے تھے۔ اتنے میدان میں نہیں قتل ہوئے ہوں گے جس قدر اس نہر میں ڈوب کر ہلاک ہوئے۔ ابراہیم کے لشکریوں کو بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا، نیز اسی جنگ مغلوبہ میں شرحیل بن ذی الکلاہ الحمیری بھی، جو شامیوں کا بہت بڑا جرنیل تھا، مارا گیا، اور اس طرح میدان اہل عراق کے ہاتھ رہا، اور خداوند عالم نے ابراہیم کو نمایاں فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ جب جنگ موقوف ہو گئی اور ابراہیم کے آدمی مال غنیمت جمع کرنے سے فارغ ہو چکے، تو ابراہیم نے ان سے کہا، میں نے اثناء جنگ میں ایک ایسے شخص کو نہر خازر کے کنارے قتل کیا جو ایک منفرد علم کے نیچے تھا اور اس سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ میں نے اسے تلوار کے ایک بھرپور وار سے دو نیم کر دیا۔ اس کے ہاتھ مشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی جانب تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابن زیاد تھا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ چنانچہ اس ملعون کی تلاش شروع ہوئی، بالآخر اس کا جست مل گیا۔ جب اس کی شناخت کر لی گئی کہ یہ ابن زیاد ہی ہے، تو ابراہیم نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر لیا جائے، پھر اس کے نجس بدن کو پہلے الٹا سولی پر لٹکوایا، بعد ازاں اسے نذر آتش کر دیا، اور ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شراحیل وغیرہ سرداران لشکر شام کے سرمختار کے پاس بھجوا دیے گئے۔ یہ روز عاشوراء 67 ہجری یعنی سید الشہداء کی شہادت کے پورے 6 برس بعد انہی کے یوم شہادت کا واقعہ ہے۔ جب مختار کے پاس سر پہنچے تو وہ اس قدر مسرور اور شاد ہوا کہ قریب تھا کہ فرط مسرت سے رونے لگے۔ جب ابن زیاد کا نجس سر مختار کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا، اٹھا اور اس کے منہ پر لاتیں ماری، پھر جوتا اتار کر غلام کو دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے پاک کرو، کیونکہ میں نے اسے ایک نجس کافر کے منہ سے چھوا ہے۔ اور یہ روایت فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 سے لے کر 239 تک، اصدق الاخبار صفحہ نمبر 62 سے لے کے 70 تک، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 377 سے 381 تک۔ پھر حکم دیا کہ ان کے سروں کو وہاں رکھا جائے جہاں جناب سید الشہداء کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ بعد ازاں ان کو وہاں سولی پر لٹکایا گیا جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نصب کیا گیا تھا۔
وارد ہے کہ جب ابن زیاد کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا تو ایک باریک سانپ آیا جو اس ملعون کے منہ میں داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا، پھر ناک سے داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا۔ اس نے کئی بار ایسا ہی کیا اور جب سر سولی پر لٹکا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ بروایت 3 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا، اور یہ روایت بھی اصدق الاخبار صفحہ نمبر 70، تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 286، کامل ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 پر ہے۔ اس کے بعد مختار نے ابن زیاد، حسین بن نمیر اور شرحیل بن ذی کلا کے سر مئے 30,000 دینار کے مکہ میں جناب محمد حنفیہ کے پاس بھیج دیے اور اس مضمون کا ایک مکتوب بھی ہمراہ ارسال کیا۔ جب یہ سر محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو وہ سجدہ باری تعالیٰ میں گر گئے اور مختار کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے فرمایا، جزا اللہ خیر الجزا۔ پھر ابن الشتر کے حق میں بھی دعائے خیر کی۔ بعد ازاں یہ سر مدینے میں امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوائے دیے گئے۔ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں سر حاضر کیے گئے، اس وقت آپ علیہ السلام کھانا تناول کرنے میں مشغول تھے۔ فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ دیا، پھر سر بلند کرنے کے بعد خدا کی حمد و ثنا اور مختار کے حق میں دعائے خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہمیں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا، اس وقت وہ کھانا کھانے میں مشغول تھا اور میرے والد ماجد کا سر اقدس اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے یہ دعا کی تھی کہ بار الہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسی طرح ابن زیاد کا سر مجھے دکھا نہ دے۔ اس طرح قاتلان سید الشہداء عذاب آخرت سے پہلے دنیاوی عذاب میں گرفتار ہوئے۔ جو قتل سے بچ گئے وہ بینائی کھو چکے تھے، چہرے کی سیاہی وغیرہ آفات و بلیات میں گرفتار ہو گئے تھے، جیسا کہ زہری سے مروی ہے کہ اس طرح ان نابکاروں کے بارے میں سید الشہداء کی وہ بددعا پوری ہوئی جو اس طرح کی تھی کہ یہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ نہیں لکھا، اور یہ روایت ہے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 280۔ صفحہ نمبر 69 ہے، عنوان ہے مختار کا ہنگام وفات۔ حالات کا بنظر غائر جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کاملہ مختار سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ لے چکی تھی اور ان کا مشن پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا، اس لیے بارگاہ ایزدی سے جلد ان کا بلاوا آ گیا۔ اس امر کا اظہار خود مختار نے بھی ابتدائے امر میں کیا تھا کہ جب میں اپنے خاندان نبوت کا انتقام لے کر اہل ایمان کے دلوں کو شفا دے دوں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری سلطنت زائل ہو جائے اور اجل آ جائے، جیسا کہ پہلے تفصیل سے گزرا ہے۔ مختار نے اپنے 18 ماہ دور حکومت میں قاتلین سید الشہداء میں سے 18,000 آدمیوں کو قتل کیا، اور اگر نہر خازر کے مقتولین کو بھی شامل کر لیا جائے تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب تک مختار بنی امیہ اور ان کے ہوا خواہوں سے نبرد آزما تھا، عبداللہ بن زبیر اور ان کے ہوا خواہ خاموش تھے، کیونکہ بنی امیہ ان دونوں کے مشترکہ دشمن تھے۔ البتہ جب مختار اس طرف سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن زبیر اور ان کے عمال نے اس اندیشے سے کہ کہیں مختار ان کے خلاف اعلان جنگ نہ کر دیں، خود پیش قدمی میں مصلحت دیکھی۔ چنانچہ اس کا بھائی مصعب بن زبیر نے، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، غالباً عبداللہ کے حکم سے ایک لشکر جرار کے ساتھ کوفے پر چڑھائی کر دی۔ اس لشکر میں اکثر وہ لوگ تھے جو کوفے سے بھاگ کر بصرہ پہنچے تھے۔ ادھر مختار کی جمعیت پرگاندہ تھی کیونکہ زیادہ فوج ابراہیم کے پاس تھی اور وہ فتح خازر کے بعد وہیں بمقام نصیبین قیام پذیر ہو گئے تھے، لہٰذا مختار نے نہایت عجلت میں صرف 4,000 کا لشکر ترتیب دیا اور کوفے سے نکل کر مقام حمام العیون بقول بمقام نہر البصرین پر مصعب کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ مصعب نے بھی اپنی جمعیت کے ساتھ مقابل میں آ کر جم گئے۔ پہلے مختار سے ابن زبیر کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ مختار نے انکار کرتے ہوئے اس کے سامنے تجویز پیش کی
کہ پہلے ہم دونوں فریق مل کر دشمنان آل رسول کو ختم کریں، پھر باہمی مشورے سے اہل بیت رسول میں سے جس شخص پر اتفاق ہو گیا اس کی بیعت کر لیں گے۔ اسے مصعب نے منظور کر لیا، اسے مصعب نے منظور نہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طرفین نے آتش جنگ مشتعل ہو گئی۔ اس جنگ میں مختار کے کئی سرکردہ اور مخلص ساتھی کام آ گئے۔ وہ مقابلے نہ لاتے ہوئے راہ فرار اختیار کر گئے۔ مخالف کا کوئی خاص نقصان نہ ہوا، البتہ ایک مشہور دشمن اہل بیت یعنی محمد بن اشعث واصل جہنم ہو گیا۔ مختار اپنے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ واپس کوفہ لوٹ کر قصر دارالامارہ میں قلعہ بند ہو گیا۔ اس طرح مصعب بلا مزاحمت کوفے میں داخل ہو گیا اور دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ بقول دینوری اس محاصرے نے 40 یوم تک طول کھینچا۔ اس طرح مختار کا عزوقہ ختم ہونے لگا اور ان پر قافیہ زیست تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ لہٰذا مختار نے زندگانی دنیا سے مایوس ہو کر غسل کیا، حنوط کیا اور خوشبو لگائی، اپنی زوجہ ثابت وغیرہ کو الوداع کہا، پھر باہر نکل کر اپنے چند جانثاروں کے ساتھ دلیرانہ مجاہدانہ انداز میں داد شجاعت دیتے ہوئے زندگانی دنیا سے منہ موڑتے ہوئے ہمیشہ کے لیے عروس موت سے ہمکنار ہو گیا۔ ظالموں نے اس کا سر بدن سے جدا کر کے مصعب کے سامنے پیش کیا، پھر مصعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ بھیج دیا۔ 14 ماہ رمضان 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 67 برس تھی۔ اس سلسلے میں 6000 آدمی مارے گئے۔ مصعب بدنہاد کی آتش کینہ اور عناد اس پر بھی نہ بجھی، بلکہ مختار کی دونوں بیویوں ثابت بنت سمرہ بن جندب اور عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری کو گرفتار کر کے مختار سے اظہار برات پر مجبور کیا۔ چنانچہ ثابت تو ثابت قدم نہ رہ سکی اور اظہار برات کر کے اپنی خلاصی کرا لی، مگر عمرہ آخر تک اپنے انکار پر قائم رہی اور اس انکار کی سے یہ قیمت ادا کرنی پڑی کہ مصعب کے حکم سے جبانہ میں لے جا کر اس کی گردن اڑا دی گئی۔ بعض شعراء نے اس کے مرثیے کہے اگرچہ اس کے ساتھ مختار کی ظاہری زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور نفس کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے کہ قدرت کاملہ مختار سے جو کام لینا چاہتی تھی وہ اس کی تکمیل کی سعادت حاصل کر کے بارگاہ ذوالجلال والاکرام سے بقا اور دوام کا انعام حاصل کر چکا۔ اب زمانہ کروڑوں کروٹیں بدلے، لیل و نہار لاکھوں بار گردش کرے، انقلاب روزگار ہزاروں بار کوشش کرے، آفتاب اور ماہتاب سینکڑوں بار طلوع اور غروب کریں، مگر کیا مجال کہ مختار کے نام و کام کو صفحہ ہستی سے مٹا سکیں۔ گویا مختار زبان حال سے پکار رہے ہیں، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ یہاں پر مختار کا انتقام اپنے اختتام کو پہنچا اور اگلی ریکارڈنگ سے انشاءاللہ کہ حجت الاسلام علامہ صادق حسن صاحب کی مجالس جو کہ کی صورت میں جو کہ انہوں نے پیش کی اور یہاں پر اس کا مجموعہ ہوا اس کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔